السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی اور تقریباً 6 ماہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب مسلسل آ رہے تھے۔ رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھتے تو دن کے وقت سیم وہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی۔ 6 ماہ کے سچے خوابوں کے سلسلے کے بعد جبریل علیہ السلام سورۃ العلق کی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل جو اس وقت عیسائیوں کے بزرگ علماء میں سے تھے اور تورات کا ترجمہ عربی زبان میں عبرانی سے کر رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اندازہ بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ ایک اندازہ تھا، کوئی یقینی خبر نہیں تھی۔ میں نے کل کی گفتگو روکی ہے وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کا شکار رہے اور 6 ماہ تک دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی یقینی خبر نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ ایک فطری بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان 6 مہینوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا اس پریشانی کی وجہ سے کہ کہیں کوئی میرا مسئلہ تو نہیں بن گیا ہے، کوئی پہچان میں تو فرق نہیں آ گیا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ سمجھ بوجھ میں تو کسی خلل کی صورت نہیں بن گئی ہے۔ ایک ایسا واقعہ ایک دفعہ ہوا اور اس کے بعد پھر نہیں ہوا، مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوچوں میں گم، افکار میں الجھے ہوئے میں کئی دفعہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور قریب تھا کہ ان پریشانیوں اور ان الجھنوں کے پیش نظر میں وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں، اور یہ جو مسلسل ٹینشن کی کیفیت ہے اس سے نجات پا لوں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس طرح کی اضطراب کی صورت پیدا ہوتی تو میں دیکھتا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ فضا میں مجھے کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آتا اور وہ مجھے تسلی دیتا اور میں اپنے اس ارادے سے رک جاتا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے
ہم نے عرض کیا کہ یہ جو پریشانی تھی یا بے قراری تھی، یہ فطری بے قراری اور پریشانی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ آپ کے شرف پر، آپ کی عظمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فطری خوف لاحق ہو جائے، بندہ ڈر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں پہنچے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، رسیاں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبراہٹ محسوس کی۔ تو یہ بالکل اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ طبعی خوف ہے جو حالات کی اچانک تبدیلی کی صورت میں کسی انسان پر لاحق ہو جاتا ہے۔ انبیاء اللہ نے انسانوں میں منتخب کیے، فرشتوں میں منتخب نہیں کیے کہ ان پر دنیاوی حالات اثر نہ کرتے ہوں۔ خوشیوں میں انبیاء خوش ہوتے تھے، پریشانیاں انبیاء پر اثر کرتی تھی، بھوک پیاس لگتی تھی۔ اس سے کوئی ثقافت پر، کسی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے گھر سے مشرقی جانب کی طرف قضائے حاجت وغیرہ کی صورت کے لیے گئی۔ وہاں اللہ رب العزت نے اولاد عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دے دی۔ جب اس تکلیف کو محسوس کیا تو مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس واقعے کے ہونے سے پہلے میری موت ہو چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا قصہ بھول گئے ہوتے لوگ۔ پریشانی تھی مریم علیہ السلام کو کہ اب میں جب بچہ اٹھا کر جاؤں گی تو قوم کے کس کس سوال کا کیا کیا جواب دوں گی؟ میں شادی شدہ تو نہیں ہوں، تو میں یہ اولاد کیوں لائی ہوں؟ اس پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی موت کا شکار ہو چکی ہوتی اور میرا قصہ لوگ بھول گئے ہوتے، میں یہ پریشانی نہ محسوس کرتی۔ تو موت کی تمنا کرنا یہاں جائز تو نہیں ثابت ہوا، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور مریم علیہ السلام کا یہ پریشانی کے عالم میں اس طرح کا جملہ یہ ایک فطری انسانی تقاضا ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہہ دیا۔ اس طرح کے انبیاء کے واقعات یا صلحاء کے واقعات سے زبردستی گستاخی کا مفہوم نکال کر انکار حدیث کا راستہ کھولنا، یہ یا جہالت ہے یا خیانت ہے۔ کہ جی بخاری میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کا ارادہ کیا تھا۔ اب کیا ہوا، نظریہ قوم میں یہ بنے گا کہ چھوڑو پرے بخاری کو چھوڑو پرے گے، جو بس سند آئی ہے تو قرآن کو کیسے مانو گے جس کی ہر آیت کی الگ الگ سند تمہارے پاس نہیں ہے؟ گویا پورا سرچشمہ اسلام ہی ایک زہریلے جملے کے ذریعے مشکوک کر دیا گیا۔ کسی غم اور پریشانی میں صدمے کا اظہار کر دینے سے خودکشی کرنا ہو گیا۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے کاش میری موت ہو چکی ہوتی۔ جی یہ نبوت کے شرف کے خلاف ہے۔ نبوت کا علم نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باضابطہ اللہ کی طرف سے علم ہوگا، اس کے بعد اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اس کے بعد کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ جو صحیح البخاری یا احادیث نبویہ کے انبیاء کے اس طرح کے واقعات سے یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات سے دور دراز کے معنی کشید کر لیتے ہیں، نہیں معلوم
کہ وہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو کیا توجیہ دیتے ہوں گے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہماری ماں نے اس درخت کے قریب جا کر اس کا پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، تو ان کے لباس اتر گئے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بے لاگ فکر ہے نا، جو کسی قاعدے اور ضابطے کی پابند نہیں ہے، کسی قانون و اصول کو نہیں مانتی ہے، یہ فکر کہیں یہ نہ دیکھنے لگ جائے کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت آدم علیہ السلام کی توہین کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال پریشان رہے، اضطراب کی کیفیت تھی۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی آیات یہ پھر 10-11 آیات اکٹھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد فتتابع الوحی، صحیح بخاری بدء الوحی میں آتا ہے، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے۔ اس واقعے کے بعد 13 سال رہے۔ 13 سال کے دوران جو آیات نازل ہوئی وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے طائف میں نازل ہوئی ہوں، چاہے راستوں میں نازل ہوئی ہوں، وہ مکی آیات کہلاتی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہوا ہے وہ مدنی حصہ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 28 صورتیں مدنی ہیں، باقی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، باقی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، جب آپ قرآن پاک میں کسی صورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں کہ فلاں صورت مکی ہے یا فلاں صورت مدنی ہے، تو یہ غالب آیات کے اعتبار سے یہ لکھا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ صورت مدنی ہو اور اس میں چند آیات عہد مکہ میں نازل ہوئی ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورت مکی ہو اور اس میں چند آیات مدنی آ گئی ہوں۔ جب آپ کسی سورت کو مدنی کہتے ہیں تو وہ اکثر آیات کے اعتبار سے کہتے ہیں، جب آپ کسی سورت کو مکی کہتے ہیں تو وہ بھی اکثر آیات کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ مکی صورت میں مدنی آیات کا آنا ممکن ہے، مدنی صورت میں مکی آیات کا پایا جانا ممکن ہے۔ مفسرین جب صورتوں کا تعارف کراتے ہیں تو وہ گنوا کر آیات بتاتے ہیں کہ اس صورت کی فلاں سے فلاں آیت، پھر فلاں سے فلاں آیت، یہ مکی نہیں ہے یا یہ مدنی نہیں ہے۔ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ شروع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آتی ہے، آپ پریشانی محسوس فرماتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں مجھ سے آیات چوک چھوٹ نہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی سنتے بھی رہتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے نزول کے وقت میں پریشان ہوتا تھا کہ میں کہیں کچھ بھول نہ جاؤں۔ پھر اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں سورہ قیامہ کی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان آیات میں مجھے تسلی دی گئی کہ آپ پرسکون ہو کر، مطمئن ہو کر آپ جبریل کی تلاوت سنیں، اور جب جبریل مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ پڑھیں گے، آپ کو پوری کی پوری صحیح یاد ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرا یہ بوجھ ہلکا کر دیا
کہ میں اب جو کچھ سنتا مجھے یاد ہو جاتا، بعد میں اسے محفوظ کرا دیتا۔ پڑھے لکھے لوگ تھوڑے تھے وہاں، جو میسر ہوتے تھے انہیں بلوا لیا جاتا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دے دیتے کہ ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت کے پہلے لکھو۔ یہ جو صورتوں کی آیات کی ترتیب ہے یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی گئی ہے۔ جو 30 پاروں کی تقسیم ہے یہ صحابہ و تابعین کا عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ ساری ایک دن میں سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھو۔ تو بنیاد یہ مل گئی کہ آپ مہینے کے 30 دنوں پر قرآن پاک کے اس پورے جو حصہ ہے اس کو منقسم کر لیں، روزانہ ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، یعنی ایک ایک پارہ آپ پڑھتے جائیں، مہینہ گزرے گا آپ کی پورے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ تو 30 پاروں کی تقسیم کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کا پریکٹیکل امت کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ثابت شدہ ہے اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، کل یہ گفتگو ہوئی تھی، اور 22 سال کچھ مہینے اور کچھ دن آپ کی بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس دوران قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ موقع کے حساب سے جو لوگ میسر ہوتے تھے ان سے وہ آیات لکھوا لی جاتی، ترتیب دے دی جاتی، اسے یاد کر لیا جاتا، یوں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے محفوظ ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، ما نثبت بہ فؤادک، ہم یہ چاہتے تھے کہ وقتاً فوقتاً صدمات، پریشانیاں، مسائب، مخالفتیں، دشمنیوں کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس پریشانی پر ڈھارس اور حوصلہ مل جائے اور یاد کرنا، محفوظ کرنا، حفظ کرنا وہ بھی آسان ہو جائے۔ اکٹھی کتاب کی شکل میں اللہ رب العزت نے نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور جیسے جیسے اترتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اسی طرح وہ محفوظ ہوتا گیا۔ قرآن پاک میں جو موجود ترتیب ہے، جس ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں، یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ اس ترتیب کو، نزول کی ترتیب میں تو سورۃ العلق سب سے پہلی سورت ہے، لیکن نسخے میں جو سورۃ العلق ہے، نسخے میں جو سورت ہے وہ سورت آخری پارے میں آئی ہے۔ نسخے میں سورت آخری پارے میں آئی ہے۔ آخری پارے کی سورت ہے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت۔ تو یہ جو ترتیب ہے، جو نسخے میں آپ سورت الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں، یہ ترتیب، نسخے کی یہ ترتیب، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ سیٹنگ، یہ ترتیب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرتب کرتا ہے۔ یہ ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرتب کردہ ہے، اور جو نزول کی ترتیب ہے وہ عام طور پر قرآن پاک کے نسخوں میں آپ کو جہاں سورت کا نام دیا گیا ہوتا ہے وہاں نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کی نمبرنگ بھی دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال کچھ مہینے اور کچھ دنوں میں یہ قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا، اور یہ یاد رکھیے تاکہ جو الجھن پیدا ہوتی ہے مسئلے کو سمجھنے میں، یا بعض دفعہ واعظین اور خطباء کی زبان سے آپ سنتے ہیں بخاری وغیرہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی جو میں بھلوا دیا گیا تھا، ذکرتنی آیتن کنت قد انسیتها، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے آیت یاد کرا دی جسے میں بھلوا دیا گیا تھا۔ تو یہاں ٹھہر کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی آیات بھول گئے تھے تو وہی محفوظ کیسے ہے؟ وہی محفوظ کیسے ہے؟ نہیں، اول تو پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جو حفاظت کی ضمانت ہے، اس ضمانت کے پورے ہونے کے بعد بتقاضۂ بشریت انسانی حوادث آراز کی وجہ سے بھول جانا اس کا امکان ہے۔ جس حفاظت کا تذکرہ ہے وہ حفاظت ہے کہ قرآن اترے گا، قرآن محفوظ ہو جائے گا، اس کے بعد بتقاضۂ بشریت بھول سکتا ہے انسان۔ یہ ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہرگز نہیں بھولے کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعتیں تعلیم دی، سکھائی، اور آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر دیا، تو نظریہ کیا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، سکھایا کیا ہے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بتقاضۂ بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور بھول میں حکمت یہ ہے کہ امت کو بھول کی صورت میں معاملے کو کیسے سلجھانا ہے اس کا طریقہ آ گیا۔ معاملے کو کیسے سلجھانا ہے؟ اگر آپ سے سہو نہ ہوتا نماز میں تو ہمیں سجود سہو کے احکام کہاں سے ملتے؟ ذخیرہ حدیث میں 5 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے دوران سہو کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ اتحیات بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ اٹھ گئے، بخاری میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی کی۔ بخاری میں ذوالجدین کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا، بعد میں یاد دلایا گیا آپ نے 2 اور پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نبی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی سے کچھ یاداشت میں کوئی معاملہ واقع ہو سکتا ہے، حفاظت ہونے کے بعد بھول جانا ممکن ہے، اس کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ اور عصمت نبی کا تعلق اس بات سے ہے، نبی کے معصوم ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر کوئی بھول ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس بھول پر روکا نہیں جاتا، نبی فوراً آگاہ کیا جاتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے والے سے ایک فیصلہ آپ نے لیا، فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی جو منشا اور پسند ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت قرآن کے بعد بھول جانا یہ ممکن ہے، لیکن پہلے بھولنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی بنیادیں قرآن پاک میں بھی ہیں کہ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، نہیں، فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، لیکن اتنا جتنا اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اشارہ ہے نسخ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قرآن پاک کو 22 سال کے عرصے کے دوران اپنے صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ فرمایا، آیات کو ترتیب دی، سورتوں کو ترتیب دی۔ کتابی شکل میں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2 گتوں کے درمیان جمع نہیں ہو سکا، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں نزول قرآن جاری تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں نزول قرآن جاری تھا۔ جب تک نزول پروسیس میں ہے، فائنل نسخہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مکمل ہونے پر پورا ہو گیا تو اب قرآن کریم کا نسخہ فائنل شکل میں اللہ رب العزت کی رحمت سے امت کو میسر آ گیا۔ کیسے؟ انشاءاللہ اس پر بات ہو جائے گی۔ سبحانک اللہ۔